تو چلیے سیدھا چلتے ہیں دا پرنسیس آف ڈریگنز کی دنیا میں۔ یہ ایک ایسی اینیمیٹڈ فلم ہے جو ہمیں محبت، تعصب اور قربانی کی ایک کبھی نہ بھولنے والی داستان سناتی ہے۔ تو یہ بات کہتا ہے ہمارا ہیرو فشر، ایک انسان، ایک جنگجو جس کا دل ایک ایلف شہزادی لیا کے لیے دھڑکتا ہے، اور اس کا نظریہ بڑا سادہ سا ہے۔ اگر ان کی محبت ایک ڈریگن سے لڑ سکتی ہے تو پھر یہ نسلوں کے فاصلے بھلا کیا چیز ہیں؟ لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ ان کی محبت کی راہ میں ایک پوری دنیا کھڑی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں انسانوں اور ایلفز کے درمیان نفرت کی ایک بہت گہری کھائی ہے۔ ایسے میں ان کا رشتہ صرف مشکل نہیں، سمجھ لیں کہ بالکل منع ہے۔ اور یہ نفرت آئی کہاں سے؟ ایلوس جو ہیں وہ انسانوں کو بس چھوٹی عمر والا اور اپنی خواہشوں کا غلام سمجھتے ہیں، جبکہ ان کے نزدیک وہ خود ہمیشہ زندہ رہنے والے، عقل مند اور اپنے فرض سے بندھے ہوئے ہیں۔ لیا کا جو بھائی ہے نا، ایلین، وہ تو اس نفرت کی چلتی پھرتی مثال ہے۔ اس کے دل میں فشر کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس پوری کہانی کے مرکز میں ہے ایک چیز، جیم آف لائف۔ یہ ایلفز کا وہ مقدس خزانہ ہے جو زندگی اور روشنی کی علامت ہے۔ ساری کی ساری طاقت انہیں یہیں سے ملتی ہے، اور نسلوں سے ان کا شاہی خاندان اس کی حفاظت کرتا آ رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرے کا سایہ بھی ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ڈارک جیم ہے، جیم آف لائف کا بالکل الٹ، موت، جھگڑا اور اندھیری طاقت کی نشانی۔ اور یہیں سے کہانی میں اچھائی اور برائی کی اصل جنگ شروع ہوتی ہے۔ تو اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آ پہنچی ہے جہاں یہ دونوں الگ الگ دنیایں ٹکرانے والی ہیں، اور ساتھ ہی ہمارا ہیرو اور ولن بھی پہلی بار آمنے سامنے ہوں گے۔ فشر تک ایک خبر پہنچتی ہے، اسے ایلف ملکہ کی شادی کا شاہی دعوت نامہ ملا ہے، اور وہ تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اسے لگتا ہے بس یہی وہ موقع ہے لیا سے ملنے کا اور ہمیشہ کے لیے اس کی دنیا کا حصہ بن جانے کا۔ مگر ایک طرف جہاں فشر خوشی کے خواب دیکھ رہا ہے، وہیں دوسری طرف اندھیروں سے ایک بھولی بسری ایلف میلا سامنے آتی ہے۔ ڈارک جیم کی طاقت اس کے ساتھ ہے، اور وہ اعلان کرتی ہے، ایلوس کا تخت جلد ہی میرا ہوگا۔ یہ آنے والے طوفان کی پہلی گرج تھی۔ اور پھر شادی کا دن آتا ہے۔ خوشیوں بھری محفل دیکھتے ہی دیکھتے افراتفری میں بدل جاتی ہے، اور جو کہانی ایک رومانس تھی وہ اب ایک خطرناک ریسکیو مشن بن چکی ہے۔ ہوا یہ کہ میلا بن بلائے شادی میں آ دھمکتی ہے۔ اس کا مقصد صاف ہے، جیم آف لائف۔ لیکن جب ملکہ کہتی ہے کہ جیم تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، میلا ملکہ کو ہی اغوا کر لیتی ہے اور شرط رکھتی ہے 3 دن کے اندر جیم دو اور ملکہ کو لے جاؤ۔ اب ساری ذمہ داری آ جاتی ہے لیا کے کندھوں پر۔ جیم آف لائف کی حفاظت اب اسے کرنی ہے، مگر اس کا بھائی ایلیان، جسے انسانوں پر ذرہ برابر بھروسہ نہیں، اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ فشر سے دور رہے۔ بیچاری لیا، ایک طرف فرض، دوسری طرف محبت، ایک عجیب ہی کشمکش میں پھنس جاتی ہے۔ اور پھر ایلین فشر سے کہتا ہے، تم نے بہت کر لیا، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، چلے جاؤ اور واپس مت آنا۔ یہ الفاظ فشر کے دل پر ایک زخم کی طرح لگتے ہیں، اور یہیں سے ایک ایسی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے جو دونوں کو الگ کر دیتی ہے۔ اور اب کہانی اپنی کلائمیکس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میلا اب ایک ایسا ظالمانہ جال بچھانے والی ہے جو فشر اور لیا کو آمنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف لا کھڑا کرے گا۔ میلا کا پلان کیا ہے؟ وہ فشر کے ٹوٹے ہوئے دل کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ وہ ڈارک جیم کی طاقت سے اس کے ہاتھ کو زہریلا کر دیتی ہے اور اسے اپنی کٹ پتلی بنا لیتی ہے۔ سوچو، وہ فشر کو استعمال کر رہی ہے تاکہ وہ خود اس ایلیا سے جیم آف لائف چھینے، جسے وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے۔ تو اب لیا کے سامنے ایک ناممکن انتخاب ہے، ایک ایسا دوراہا جہاں کوئی بھی راستہ صحیح نہیں لگتا۔ وہ کیا کرے؟ صدیوں پرانے ایلیون قانون کو توڑے اور جیم آف لائف کو ایک انسان پر استعمال کرے، یا اپنے مقدس فرض کو نبھائے اور اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں ڈوبتا ہوا دیکھے؟ اور بس اسی لمحے لیا کے اندر کچھ بدلتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ آخر اس خزانے کی حفاظت کا فائدہ ہی کیا ہے اگر اس کے لیے اپنوں کو مرتے ہوئے دیکھنا پڑے، اور وہ فیصلہ کرتی ہے روایت کو توڑنے کا، فرض پر محبت کو چننے کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ لیا کچھ کر پاتی، فشر لیا کو بچانے کے لیے وہ کر گزرتا ہے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ روشنی اور اندھیرا یعنی دونوں جیمز ایک ساتھ پکڑ لیتا ہے۔ ان کی تباہ کن طاقت اس کے جسم میں سما جاتی ہے۔
یہ سب صرف میلا کے پلان کو ناکام کرنے کے لیے۔ فشر کی یہ قربانی کہانی میں ایک ایسا حیران کن موڑ لاتی ہے جو ہر چیز کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ایک نتیجہ ایسا تھا جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ فشر تاریخ کا پہلا اور واحد انسان بنا جو جیم آف لائف کی طاقت سے جڑنے کے بعد بھی زندہ بچ گیا۔ تو فشر نہ صرف زندہ ہو جاتا ہے بلکہ وہ جیم ہمیشہ کے لیے اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ میلا ہار جاتی ہے اور فشر کی اس قربانی سے ایلووس کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ انسان بھی عظیم ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صدیوں کی نفرت کی دیوار میں پہلی دراڑ پڑی۔ جیسا کہ ملکہ مائرے نے خود کہا، شاید ہمیں انسانوں کو اب ایک الگ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ قربانی دے سکتے ہیں، اور یہی تو اس کہانی کا اصل پیغام ہے کہ بہادری اور محبت کسی نسل کی محتاج نہیں ہوتی۔ تو فشر نے اپنی قربانی سے نسلوں کے درمیان کی لکیریں مٹا دیں، لیکن ایک سوال تو پھر بھی رہ جاتا ہے، کیا ایک شخص کا ایک بہادرانہ کام واقعی صدیوں سے جڑے پکڑے ہوئے تعصب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے؟